پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. بلوچستان میں پیش آئے دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر پورا پاکستان مغموم ہے اور اس پر جو سیاسی شخصیات ہیں وہ پالیسی بھی بنا رہی ہیں. مختلف جو فورمز ہیں اس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے فورم پر بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے تجاویز بھی دی جا رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے آج کہا ہے کہ تمام لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے. وزیر داخلہ نے بلوچستان کا دورہ بھی کیا ہے. ان تمام معاملات پر جو محسن نقوی صاحب کی رائے ہمارے سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں اور اس کے لیے کوئی بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوات طرز کی کوئی بڑی ہجرت جو ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے, یا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مجبور نہ کیا جائے کہ سوات طرز کی کوئی بڑی ہجرت کی جائے. یہ معاملہ کیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے یا یہ واقعی ایک ایس ایچ او کی مار ہے؟ تو پروگرام میں سب سے پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کن لائنز پر سوچ رہی ہے بلوچستان حکومت. شاہد ہند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان بلوچستان حکومت. شاہد صاحب بہت شکریہ. کہ یہ کس طرح سے حکومت سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں, مختلف فورم سے بات ہو رہی ہے, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, وزیر داخلہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, وفاقی وزیر داخلہ سے. کیا واقعی یہ ایس ایچ او کی مار ہے دہشت گرد یا یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ اسد ساؤنڈ بائٹس کو جوڑتے ہیں تو اس کے بہت سی مرتبہ وہ معنی نہیں ہوتے جو کہے گئے ہوتے ہیں, یا اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو اپنا ابتدائی بیانیہ سامنے رکھا ہے اس میں آپ نے ایک ذکر کیا چیف منسٹر کے گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کا, اور ایک ذکر کیا محسن نقوی صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کا. جو ایس ایچ او کی بات انہوں نے کی تھی اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ میں نے محاورتاً کہا ہے. اور چیف منسٹر نے جب کل یہ بات کی تھی تو انہوں نے ایک بات واضح لفظوں میں کہی تھی کہ اسٹیٹ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ بلوچستان میں کسی لارج اسکیل آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات محسن نقوی صاحب نے بھی کہی. لیکن یہ ضرور گزشتہ روز چیف منسٹر نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی لوکیلٹی سے سیکورٹی فورسز پر اٹیک آئے گا تو اس علاقے کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ان کے درمیان میں موجود کچھ لوگ ہیں جو ریاست پر یا ریاستی اداروں پر یا عام شہریوں پر حملے کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو اسی لوکیلٹی میں ہوگی. تو انہوں نے ایک اور آپشن یہ بات کی کہ ریاست جو ہوتی ہے, ریاست کے پاس آپشن چھوٹے اسکیل کے آپریشنز کے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس اسٹیج پہ کوئی ایسی چیز زیر غور نہیں ہے جس نے کسی لارج اسکیل آپریشن کی بات. صحیح ہے. لیکن شاہ صاحب ابھی جو ظاہر ہے پورے بلوچستان میں ہمیں معلوم ہے کہ آپریشنز ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کی بھی کا پوری حکمت عملی بھی موجود ہے, بارڈر مینجمنٹ بھی موجود ہے, دہشت گردوں کے پاکستان میں داخل ہونے کے جو ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں وہاں پر بھی کڑا پہرا ہے. سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مستعد کھڑی ہیں, اپنا تندہی سے اپنا کام کر رہی ہیں, اپنی جانیں بھی پیش کر رہی ہیں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پھر اس کو روکنے کے لیے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اسد, دو چار چیزیں ہیں جس کو چیف منسٹر بڑی شدت کے ساتھ میڈیا کے سامنے اور پولیٹیکل جو ہماری اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے گزشتہ 6-7 مہینوں سے رکھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات چیف منسٹر یہ ایک واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے معاملے پر جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام آباد میں, اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسد, آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سب سے بڑی بک ہے. اس کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کو ہم سب سے بڑا ڈاکیومنٹ قرار دیتے ہیں آفٹر کانسٹیٹیوشن. لیکن ایک اور فیصلہ تھا جو ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ تھا جس پر حکومت اور اپوزیشن سب کا اتفاق رائے تھا, دیٹ واز نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان میں ایک یہ کنفیوژن تھی کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم تو ٹیررزم تھی, لیکن ایتھنک جو ایکسٹریمزم تھی وہ اسے ٹیررزم ڈکلیئر نہیں کیا گیا. یہ وہ کنفیوژن تھا جس کا فائدہ اٹھایا ان قوتوں نے جو کہ بلوچستان میں انریسٹ کی ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تو ریزنز ہو گئی نا شاہد ہند صاحب, لیکن اب سوال میرا یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہوگا؟ یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت اس سلسلے میں واضح اپنی پوزیشن رکھتی ہے کہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی, اور اس کارروائی کے لیے ول ٹو فائٹ پولیٹیکل سائڈ پہ بھی موجود ہے اور جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کے سطح پر بھی موجود ہے.
جو استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کچھ ایسے فیصلے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے مشترکہ طور پر لینے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں لے لیے جائیں گے. لیکن وہ فیصلے کیا ہیں اس اسٹیج پر، یہ وہ فورم نہیں ہے جس پر ان کو ڈیبیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد رین صاحب. ایک تو بلوچستان کا معاملہ ہے، اس پر آج بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے مختلف فورمز پر، ساتھ ہی ساتھ کچھ آئینی ترامیم لے کر آئی ہیں. آج قومی اسمبلی کا بھی اجلاس تھا، سینٹ کا بھی اجلاس اس وقت بھی جاری ہے، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. اس میں کچھ ترامیم نور عالم خان صاحب لے کر آئے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پھر توہین عدالت کے قانون کو منسوخ کرنے کے حوالے سے وہ بل لے کر آئے ہیں. اس کے علاوہ حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو بڑھا دیا جائے. ابھی جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو اس وقت حکومت کے پاس بظاہر قومی اسمبلی میں تو ظاہر نہیں ہے، لیکن سینٹ میں بھی موجود نہیں ہے. کیا سینٹ میں کوئی نمبر پورا ہو سکتا ہے؟ جوائنٹ سیشن بلا کر یہ ترامیم پاس کرائی جا سکتی ہیں. آج کورم کی نشاندہی پر اجلاس منسوخ کرنا پڑا ہے، جمعے کو ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں اکثریت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو بڑھانے کا معاملہ ہے، کیا یہ سب چیزیں حکومت کر پائے گی؟ نئے چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ نئے جو چیف جسٹس ہیں ان کو ابھی سے نوٹیفائی کر دیا جائے، جیسے کہ پچھلی مرتبہ عمر تا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے جسٹس قاضی فائزہ کو چیف جسٹس نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. کیا یہ سب ہونے جا رہا ہے؟ ان تمام سیاسی امور پر بات کرتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی جو ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے محسن نقوی صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کے مختلف بیانات کے حوالے سے، میں آپ کو ذرا سنوا بھی دیتا ہوں پھر ہم گفتگو کرتے ہیں. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا تھا کہ مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سوات طرز کی کوئی بڑی ہجرت ہمیں کرنا پڑے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ایک نہایت پیچیدہ سا معاملہ ہے. سنیے کیا کہا تھا بگٹی صاحب نے. کیا ریاست کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ سوات کے لوگوں کی طرح ایک بڑی مائیگریشن ہو؟ نہ ریاست کو مجبور کیا جائے. میں بلوچوں کو، بلوچ نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پروپیگنڈا کے زیر اثر نہ، آپ یہ دہشت گردی کا حصہ نہ بن. آپ آئیں، آپ کا کوئی گورننس کے حوالے سے گلہ ہے، ہم اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا نوکریوں کے حوالے سے کوئی گلہ ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو ہم اجازت دے دیں وہ قتل و غارت کرنا شروع. اب محسن نقوی صاحب نے آج یہ کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک SHO کے لیول کی مار ہے یہ دہشت گرد. سنیے ذرا کیا کہا گیا. جو یہ فیصلہ کریں گے، جو یہ ڈیسیژن کریں گے، ہم لوگ ان کی سپورٹ کریں گے. ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کا سدباب کریں گے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں، ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک SHO کی مار ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایک SHO کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اب سینیٹر کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ SHO کی مار ہیں تو پھر یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا ریاست جو ہے وہ SHO سے بھی کم آپریٹ کر رہی ہے یا کام کر رہی ہے؟ سنیے ذرا. آج جب ہمارے سینیٹر بھائی اور انٹیریئر منسٹر جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک SHO کی مار بھی نہیں ہے جو کچھ ہوا 25 اور 26 کی رات کو. تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت ہے وہ ایک SHO سے نیچے کی کوئی چیز ہے اور اس لیے وہ SHO کا کردار بھی بلوچستان میں ادا نہیں کر پائی. اب ان سارے بیانات سے ہٹ کر اسحاق ڈار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آئیے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں. یہ سن لیجئے، پھر میں گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو سن لیجئے. کم از کم خدا کے لیے اس ایشو کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں. پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے. جو ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انوسینٹ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے، ان کی مذمت کرے. خدا کے لیے اس کو ہم سیریسلی لیں. آپ چاہیں تو اس پہ ایک سہرحال حاصل بحث کریں، آپ چاہیں تو کمیٹی بنا دیں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان، دونوں طرف کے نمائندگان کی. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری دو رائے نہیں ہو سکتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کہ یہ تجویز کیوں پیش کرنا پڑی ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہ کمیٹی بنا دیں، سب مل کر اس کو کنڈیم کریں، سب کا ایک ہی اس پر پالیسی ہونا چاہیے، بیان ہونا چاہیے. کیا اس دہشت گردی کے واقعات پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو نظریہ ہے یا ان کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ایک نہیں ہے جو اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہنا پڑ رہا ہے؟ کیا آپ کا مختلف ہے؟
بہت شکریہ اسد اللہ صاحب. بات صرف یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں ہے، اس سے پہلے کئی دہائیاں یہ حکومت میں رہ چکے ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. یہ کمیٹی کھیلنے کا جو ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی اپنی ایجنسی نہ ہونے، اپنے بالکل غیر فعال ہونے کا ایک ایکسیپٹنس ہے. کیونکہ کمیٹیاں جب بنتی ہیں جب کوئی کام نہیں ہو سکتا، جب کوئی کام آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ والی اسٹوری. تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا، سب کو پتا ہے کیا پرابلمس ہیں، سب کو پتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے جس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. نیکٹا ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جس کو انہوں نے کسی طرح کبھی بھی فعال نہیں کیا. بلوچستان میں ابھی بھی 3 ملین بچے اسکول نہیں جاتے. بلوچستان میں نوجوان نسل کے لیے کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. مسائل سب کو پتہ ہے اور خالی بلوچستان آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہی کچھ ہوا خیبر پختونخوا میں، کیا ہوا بنو میں، کیا ہوا. یہ سب ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے ہماگیر طریقے سے لے کے چلنا ہے. آپ کو جب تک آپ اپنی عوام کو حصہ نہیں دیں گے جو ان کا بنتا ہے، اور آپ چند اشرافیہ، چند مافیا کے ہاتھوں آپ ان کو ہر قسم کی مراعات دیتے رہیں گے، عوام کی مسائل آپ سمجھیں گے نہیں. جو گوادر میں ہزاروں بچے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ پہاڑوں سے اتری ہوئی لڑکیاں تھیں، وہ بہنیں تھیں، مائیں تھیں. ان کے کوئی ایشوز ہیں، ان کے ایشو سننے کی ضرورت ہے. اور جو یہ BLA یا مجید بریگیڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو تو آپ دہشت گردی کے نام پہ، کیونکہ انہوں نے 26 اگست انہوں نے برسی منائی ہے نواب اکبر بگٹی کی، تو انہوں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے. 10 اضلاع میں انہوں نے یہ دہشت گردی کی. اور یہ پیغام اگر ہماری اسٹیٹ اور ہمارے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں جو کہ ہر طرح سے غیر فعال ہیں، یہ صرف بیان بازی کی حد تک. میں اس وقت سینٹ میں بیٹھی سن رہی ہوں کہ یہ کیا بیان بازی ہو رہی ہے. آج میں ایڈجرنمنٹ موشن لے کے آئی تھی اس کے اوپر، کیونکہ یہ کہیں سے بھی ایجنڈے میں آج نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایڈجرنمنٹ موشن سائٹ پہ کر دی اور اس کو کالنگ اٹینشن نوٹس بنا دیا اور وہ بھی نہیں لگایا، اور پھر اپنی مرضی سے تقریریں کر رہے ہیں. اور مجھے ابھی تک تقریر کا موقع بھی نہیں دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے ہیومن رائٹس کے ایشوز اٹھانے، جو چیزیں ان کی پرابلمز ہیں. دیکھیے ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں خود اپنے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن اگر ہم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی نہ پائیں، اگر ہم ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں اپنے ہی ملک کے ساتھ زیادتی کریں، تو یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیے حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، اب بلوچستان کے معاملے پر ذرا آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے کہ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ایک یہ ایشو جو ہے وہ بڑا ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ ایک SHO کے لیول کا معاملہ ہے اور کوئی زیادہ پیچیدہ معاملہ نہیں ہے جس طرح کہ اس وقت ریاست دیکھ رہی ہے، جس طرح کہ محسن نقوی صاحب کے بیان سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. مگر حافظ صاحب یہ ان کے 48 میں عرض کر لوں، آپ مجھے موقع دیں، میں عرض کر لوں. میں عرض کر لوں میرے بھائی، جب مجھے بٹھایا ہے تو پھر مجھے عرض کرنے دے. جب یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ 48 اور 49 سے بلوچستان میں یہ نشیب و فراز، یہ امن و امان، سیکورٹی کی مسائل روز اول سے ہے. اور روز اول سے یہ آپریشن گوناگون شکلوں میں، صورتوں میں یہ آپریشن ہوتے رہے ہیں. آج بھی پورے بلوچستان میں تو 25 اور 26 کی درمیانی شب میں پورے بلوچستان کو یرغمال بنایا گیا تھا. کہیں بھی حکومتی رٹ، ریاستی رٹ نظر نہیں آ رہی تھی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ کس کی فیلئر ہے، یہ کس کی کمزوری ہے اور کس کی غلطی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تشدد ہے یہ کب سے بلوچستان میں اس میں تیزی آئی ہے؟ یہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد کتنے عرصہ ہوا ہے، کتنے سال گزرے ہیں اس میں؟ آج تک ہم نے سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش نہیں کی ہے. تو جب نہیں کیے، اس کی سنجیدگی یہ ہے کہ نہ قومی اسمبلی کے ایجنڈے پر بلوچستان کا مسئلہ آیا ہے، حکومت بات کرنے نہیں دیتا ہے، نہ سینٹ میں ایجنڈے پر یہ بات آئی ہے، بات کرنے نہیں دیتا ہے اپوزیشن کو جو بات کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کی صورتحال پر.
اب آپ بتائیے یہ موجودہ حکومت اس مسئلے میں سنجیدہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی سنجیدگی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر زرکا کہہ رہی تھی کہ میں تقریر کرنا چاہتی ہوں اور ابھی تک میری باری نہیں آئی, بات کرنے نہیں دے رہے, اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آئیے مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. شمیلہ فاروقی صاحبہ, یہ مسئلہ آخر میں ظاہر ہے سب جماعتوں کی ان پٹ کے ساتھ حل ہوگا. جب اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک جیسا اس پر یونینیمس سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف, اور کوئی اس پر دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ دہشت گرد ہیں جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن حافظ عبداللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر زرکا بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دی جاتی. مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سینٹ کی ایم شور بات کر رہی ہیں کہ وہاں پر بات کرنے نہیں دی جاتی یا جاتی, لیکن آئی فیل ٹو بلیو دیٹ بیکاز گیلانی صاحب ایک بہت ہی اچھے اور منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور ہم نے ان کو دیکھا ہے عملی طور پہ کہ وہ ٹریجری بینچز سے زیادہ اپوزیشن ممبرز کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو ٹائم دیتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں ان سے یہ شکایت ہوتی تھی کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا اپوزیشن کے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ کیونکہ میں نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہوں تو یہاں میں نے ضرور دیکھا ہے کہ جتنا وقت اپوزیشن کو بات کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ہم ٹریجری ممبرز کو نہیں دیا جاتا, اور ہمیں یہ اسپیکر صاحب سے شدید شکایت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹائم اپوزیشن کے ممبران کو دیا جاتا ہے جس میں ان کی جماعت بھی شامل ہے, اس میں وہ سوائے قیدی نمبر 804, سوائے فارم 45 کے, سوائے بشرا بی بی کے اور کوئی بات نہیں کرتے. مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, آج 27 تاریخ اگست کی, آج اڈجرن ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا اجلاس جمعے تک. میں آج کراچی واپس آئی ہوں. اپوزیشن کے لوگ نہ عوام کی بات کرتے ہیں, نہ کسی مسائل کی بات کرتے ہیں, نہ سیکیورٹی سچویشن کی بات کرتے ہیں, نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ لگے کہ واقعی وہ کچھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, کوئی ان کے دل میں درد ہے, تکلیف ہے کہ عوام کے مسائل پارلیمان میں لے کر آئیں. ایز اے شیڈو گورنمنٹ کی طرح ان کا ایک امیج سامنے آئے. یہاں تک کہ مجھے ہم جیسے بہت سے ممبران کو شدید شکایت ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر جو ان کی جماعت کے ہیں, جب انہوں نے بجٹ کی سپیچ دی, آئی تھنک وہ 3.5 پونے 4 گھنٹے کی سپیچ تھی ان کی, اس میں 33 سیکنڈ, صرف 33 سیکنڈ انہوں نے بجٹ کی بات کی. اس کے علاوہ ساری باتیں اپنی سیاست, عمران خان, یہ وہ سب یہ تھا. سو وی ور ریئلی ڈس اپوائنٹڈ بیکاز یہ بہت ہی سخت بجٹ تھا اور ہم سب نے اس کے اوپر بات کی, اور ہم سمجھتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کا وہ کردار جو کہ ہم چاہتے ہیں سامنے آئے, وہ تو میں سمجھتی ہوں ٹوٹلی فیل ہو گئے اس کے اندر, کہ کسی قسم کی بھی کوئی ان کی سپیچ میں, ان کے کام میں کسی قسم کی ہی ایڈز زیرو ویلیو ٹو دا اسمبلی, زیرو ویلیو. اب آ جاتے ہیں بلوچستان کے معاملات پہ. بلوچستان کا معاملہ جی کہیے جی کہیے. دیکھیں, بلوچستان کا معاملہ انتہائی حساس ہے اور یہ انتہائی خطرناک لیول پہ چلا گیا ہے. بلوچستان میں لوگوں کی محرومیاں ہیں, شکایات ہیں, اور ہم کہتے آتے ہیں کہ جی ہم اس کا ازالہ کریں گے, بلوچی لوگ ہمارے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہاں پر ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. ایک کوشش کی آصف علی زرداری صاحب نے تہہ دل سے, وہ آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج تھا جس میں ایک کام شروع ہوا تھا. ان کے جانے کے بعد نہ جانے پھر وہ کہاں گیا وہ کام. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر عام شہریوں کو اور بالخصوص جو پنجاب سے آتے ہیں ان کو چن چن کے قتل عام کیا جا رہا ہے, جس باربیرک طریقے سے کیا جا رہا ہے, وہ انتہائی خطرناک ہے. پھر وہاں پر ایشو شمیلہ صاحب آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, مسنگ پرسنز کا ہے. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ہم جی 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 کہیے, اب آ رہی آواز, آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوکے. وہاں پر جو ایشو مسنگ پرسنز کا ہے, وہاں پر جو بلوچ سیپریٹس کا جو ایشو ہے, BLA وہاں پر اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. ہمارے سیکیورٹی پرسنل وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں.
25 اور 26 کی رات اور 26 کا دن انتہائی خطرناک تھا، انتہائی تکلیف دہ. وہ 70 لوگوں کو وہاں پر، جس میں ہمارے 14 سیکیورٹی پرسنل تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. 38 لوگ جو ہیں وہ بس سے اتار کے ان کو مارا گیا. پھر بولان ایکسپریس میں ٹریک کے اوپر آپ کو 6 لاشیں ملی ہیں. تو اس پورے 24 گھنٹے کے اندر کو 70 لاشیں جو ہیں ہم نے اٹھائی ہیں. 70 لاشیں. دیکھیے کچھ ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے، جن سے بات چیت کے ذریعے ان کے مسائل حل کرنے کے بعد ان کو ہتھیار رکھوا کے قومی دھڑے میں لایا جا سکتا ہے. کچھ بالکل دہشت گرد ہیں. پھر وہاں پر جو ہمارے کچھ دشمن ممالک کی، جس طرح انڈیا ہے، اس کی شدید مداخلت ہے، اور وہ اس کی بلوچستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو ورگلا کے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. پھر افغانستان کے حوالے سے وہاں پر شواہد موجود ہیں کہ وہاں پر افغانستان کی انٹرفیئرنس ہے. یہ چیزیں ہیں. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اب دیکھیں لیٹس گیو ہم دیٹ بینیفٹ ڈاؤٹ. انہوں نے کہا ہوگا جی ایک ایسا چوکیدار ہے، مجھے ان کو ٹھیک کر دیں گے. کریں ٹھیک آپ، کریں. اٹس ناؤ اور نیور. بالکل ٹھیک ہے. چلیے مجھے آگے بڑھنے دیں. میں ذرا 2-3 چیزوں پر جو آپ کی رائے لیں، جو آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہاں تک آ چکی ہے کہ کرنا پڑے گا. میں حافظ صاحب کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ یہ معاملہ نور عالم صاحب کچھ ترامیم لے کر آ رہے ہیں، اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر زرقا اگر آپ اس کو مختصراً رسپونڈ کرنا چاہیں کہ آپ کی طرف سے جو کانٹینٹ ہے وہ کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہو پاتی. اگر تقریر کا موقع بھی دیا جائے تو اپوزیشن ابھی تک کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی، اور قیدی نمبر 804 اور عمران خان اور ان کی رہائی اور فارم 45 کے گرد آپ کی تقریریں گھوم رہی ہوتی ہیں. اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. مختصر رسپونڈ کر دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سینٹ کے اندر نمبر گیم اس وقت ہے کیا واقعی یہ ترامیم ہو سکتی ہیں جوائنٹ سیشن میں؟ جی بہت شکریہ اسد صاحب. بات یہ ہے کہ یہ تو شرمیلا بڑی ہماری اچھی پیاری بہن ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑی سیر حاصل سجیشنز دی گئی ہیں. آج شبلی فراز صاحب نے دی ہیں، محسن عزیز صاحب نے دی ہیں، علی ظفر صاحب نے دی ہیں. اور بلکہ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شہری رحمان صاحبہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کھڑے ہو کے بے نظیر صاحبہ کی بات کرنی شروع کر دی. انہوں نے اپنی شہادتوں کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ پیپلز پارٹی نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور یہ باقی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہی. تو یہ بات کرنی جو ہے نا، انسان دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، 4 اپنی طرف بھی ہوتی ہیں. تو تحمل دیکھیے، جب آپ حکومت میں ہیں تو تھوڑا سا برداشت، تھوڑی سی تحمل یہ دکھانا چاہیے. اور حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک کولیشن گورنمنٹ بنائے بیٹھی ہیں، تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ الزام تراشی کریں. اور اب ہمیں تو انہوں نے ویسے ہی، ہم تو دیکھیں نا ارریلیونٹ ہیں. ہمارا لیڈر جیل میں بند ہے، ہمارے لوگ ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں، ان کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے کیسز ہیں. اور ہمیں تو آپ نے ارریلیونٹ کر دیا. آپ نے نہ ہمارے سینیٹرز کو بھیجا ہے سینٹ میں، نہ آپ نے ہماری ریزرو سیٹیں دی ہیں. تو آپ جس طرح سے حکومت چلا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نا کہ 2.5 سال سے آپ پہلے کیئر ٹیکر کے نام پہ آئے، پھر پتہ نہیں اب آپ نے یہ 47 والی حکومت لے آئی جس کے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن آپ لوگ ڈیلیور کریں. دیکھیں جی، آپ کو اگر کرسی مل گئی ہے تو آپ کا تو مینڈیٹ ہونا چاہیے ڈیلیور کرنا. آپ نے تو لوگوں پہ جو آئی پی پیز کے نام پہ جو بجلی کے پہاڑ آپ نے مصیبتوں کے ڈال دیے ہیں، اس کے اوپر آپ نے انٹرنیٹ بند کر کے جو آپ کا نوجوان تھوڑے بہت $100-200 کما کے اپنے گھر کا چولہا جلا رہا تھا، اس کو بھی آپ نے بند کر دیا ہے. تو آپ تو لیکن ان کی کوئی ایجنسی تو ہے نہیں، ان کی کوئی لیوریج تو ہے نہیں. انہوں نے کون سا پلان، آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، انہوں نے 3 عہدے رکھے ہوئے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، پھر وہ وزارت خزانہ بھی دیکھ رہے ہیں بالواسطہ طریقے سے، اور پھر فورن منسٹر بھی وہ ہیں. تو انہوں نے آج اسپیچ کی، اس میں ان کے پاس کیا سولوشن تھا سوائے اس کے کہ مل بیٹھ کے باتیں کریں. تو مل بیٹھ کے تو دیکھ لیں آپ میرا حال کہ میں نے آج سارا ایشو اٹھایا اور مجھے ابھی تک بولنے نہیں دیا گیا. لیکن چلیے آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ آج بولے ہیں. آپ نے خود کہا کہ شبلی فراز صاحب، محسن عزیز صاحب، مختلف لوگوں نے اپنی تجاویز تو دی ہیں. آپ کی باری بھی ہم امید کرتے ہیں جلدی آ جائے گی. لیکن جو ایجنڈا قومی اسمبلی پہ آ رہا ہے اور جو سینٹ میں آ رہا ہے، میں ذرا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. حافظ صاحب سے شروع کرتے ہوئے باقی لوگوں کی رائے پھر لیتا ہوں. حافظ صاحب، یہ نور عالم خان صاحب جو ہیں آپ کی جماعت کے ایم این اے ہیں،
یہ لے کر آئے ہیں، یہ آج ان کے ایجنڈے میں شامل تھا، اگرچہ کورم کی نشاندہی ہو گئی، اجلاس ملتوی کرنا پڑا قومی اسمبلی کا، یہ ہو نہیں سکا سب کچھ، لیکن یہ آج ہونا تھا اور اب جمعے کو ہو جائے گا۔ وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں، ایک تو آرٹیکل 51 میں، 59 میں، 102 میں، یعنی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پہ ترامیم لا کر حکومت چاہتی ہے کہ مخصوص نشستوں نے مل جائیں، اور آپ کا بھی نقطہ نظر اس معاملے پر تو یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ توہین عدالت 2003 جو ہے اس کو منسوخ کرنے کا بل وہ چاہتے ہیں لے کر آ جائے۔ پھر سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے اس کو بڑھانا کا بھی معاملہ زیر غور ہے، یہ بھی آنے والا آئندہ دنوں میں۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے حافظ صاحب اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا نور عالم خان صاحب پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ترامیم لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب، اسد اللہ خان صاحب، بات یہ ہے کہ نور عالم واقعی جمعیت علماء اسلام کے ایم این اے ہیں، اور یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو قانون سازی کے لیے انہوں نے بل لایا ہے یا جو قانون سازی کے لیے وہ تگدو کر رہے ہیں، کیا وہ پارٹی کی مشاورت سے کر رہے ہیں، پارٹی کی تائید ان کو حاصل ہے یا نہیں، یا وہاں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مولانا صاحب کی تائید ان کو حاصل ہے یا نہیں، ان کی مشاورت سے یہ ہو رہا ہے یا وہ اپنے ذاتی کیپیسٹی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر اس کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے اور ہے بھی اس کو پارٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے انہوں نے تو پھر ایک الگ سوال ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے کیا کچھ لایا ہے، کیا کچھ انہوں نے تجویز کی ہے، کیا سفارشات کیے ہیں قانون سازی کی صورت میں۔ جب تک میں وہ نہ دیکھوں یا پارٹی کی طرف سے کوئی موقف نہ ہے تو یا نور عالم سے میں نہ پوچھوں، اس سے پہلے میرے خیال میں اس پر رائے قائم کرنا یہ وقت کی ضیاع ہے، لہٰذا اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں، جب قانون سازی آئے گی حکومت کی طرف سے پھر اس قانون سازی کو دیکھیں گے کہ اس قانون سازی میں حکومت اپنے مفادات کو مد نظر رکھی ہوئی ہے۔ حکومت کا مقصد ایک ادارے جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے، اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ترامیم لا رہے ہیں، قانون سازی کر رہی ہے حکومت۔ اس کو دیکھنا ہوگا، اس کے پیچھے تو کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ اگر بدنیتی شامل ہے تو ایک موقف ہوگا، اگر بدنیتی شامل نہیں ہے قانون سازی کی نوعیت کیا ہوگی۔ یہ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے شکوک ہے۔ یہ جب تک قانون آئے گی نہیں ہمارے سامنے، اس وقت تک میں بذات خود رائے نہیں دے سکتا کہ میں کیا کہوں اس بارے میں، ہاں کہوں یا نہ کہوں، اس سلسلے میں خاموش۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ترامیم ہے ظاہر ہے یہ جے یو آئی کے ایک ممبر کی طرف سے آ رہی ہیں، اب ہمارے کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ اگرچہ جے یو آئی کا ابھی تک آفیشیل موقع اس پہ نہیں آیا، لیکن سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ ذاتی حیثیت میں نور عالم خان صاحب لے کر آ رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے نہیں لا رہے۔ لیکن چلیے آ رہی ہیں یہ، اس پر پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب آئین میں ترامیم اگر لائی جاتی ہیں، کیونکہ نقطہ نظر تو پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے کہ یہ سیٹیں حکومتی اتحاد کو مل جانی چاہیے، اور پھر یہ توہین عدالت کا بل منسوخ کرنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں جی، میری صبح ملاقات ہوئی تھی نور عالم خان صاحب سے، اور مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ شاید ان کی پارٹی کے حوالے سے، ان کی پارٹی سے مشاورت کے ساتھ وہ یہ لائیں، آئی تھنک ایز اے پرائیویٹ ممبر وہ اپنی سوچ کے مطابق لائیں۔ اس میں ایک تو بل ہے جو وہ ڈسکس کر رہے تھے مجھ سے، وہ یہ تھا کہ ایک پولیٹیشین کے لیے ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہ از اے بار، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تو ان کا ایک بل یہ تھا، بلکہ 3 بل تھے، کہ جی کہ فوجیوں کے پاس بھی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہو، ججز کے پاس بھی نہیں ہو، اور بیوروکریٹس کے پاس بھی نہیں ہو، کسی کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہو۔ ایک بل ان کا یہ تھا، اور دوسرے بھی کچھ ایسے بل تھے، ایک تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ان کا کوئی بل تھا۔ سو آج وہ کیونکہ ہاؤس ایڈجرن ہو گیا، کورم پورا نہیں تھا، تو یہ اگلے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آئے گا۔ تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا موقف ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، لا منسٹر اس کے اوپر بتائیں گے۔ نارملی یہ تمام بل جو ہیں یہ کمیٹیز کو ریفر ہو جاتے ہیں، اور پھر کمیٹیز کے اندر ڈیسیشن ہوتا ہے کہ آیا اس پہ کیا کرنا ہے، ترمیم کرنی ہے نہیں کرنی ہے، واٹ ایور ریزن۔ بٹ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے تو جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ڈیول نیشنلٹی از اے بار فار اے پولیٹیشین، دیکھیں ابھی یہ بل آیا ہی نہیں نا، یہ تو صرف کیونکہ میں صبح ہاؤس میں تھی اور وہ بھی تھے، تو ایک ڈسکشن ہو گئی اور میں بل
بلز پڑھ رہی تھی تو پوچھا میں نے ان سے, لیکن ایسا پیپلز پارٹی کا تو اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا نا. لیکن بات یہ کہ اگر آپ میری ذاتی رائے لیں گے تو پھر میں یہ کہوں گی کہ جی اگر تو بار پولیٹیشنز کے لیے فار ہیونگ ڈیول نیشنلٹی تو پھر یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب, پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو یعنی حکومت اتحاد کو بل منظور کرانے کے لیے یا آئینی ترامیم کرنے کے لیے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آپ کی جماعت کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک زرداری صاحب کی بھی حالیہ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی قومی اسمبلی میں تو 2 تہہ اکثریت نہیں بن پا رہی, سینٹ میں بھی شاید نمبر پورا نہ ہو پائے, ایک آدھ اور بھی ووٹ چاہیے ہوگا. لیکن کیا مولانا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے ووٹ حکومت کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسد اللہ خان صاحب, جہاں تک مجھے معلومات ہے, اشرف علی زرداری صاحب جو مولانا کے ہاں تشریف لائے تو وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا جس کو آپ اشارہ کر رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. مولانا کے پاس جو اشرف علی زرداری صاحب آئے وہ صرف ملنے کے لیے, اور مولانا صاحب اور اشرف علی زرداری صاحب کے درمیان ایک دیرینہ اور ماضی کا ایک تعلق رہا ہے. بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اور ہم اکٹھے رہے, اے آر ڈی میں, ایم آر ڈی میں, اے پی ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں. تو لہٰذا اشرف علی زرداری صاحب کا آنا مولانا کے پاس, جس کو مولانا صاحب نے بہت احترام کے ساتھ ویلکم بھی کیا اور خوش آمدید کہا, ان کا جو احترام بنتا ہے اس کے مطابق, ان کی سٹیٹس اور حیثیت کے مطابق احترام دیا گیا. اس کے علاوہ میرے خیال میں ملاقات کے علاوہ, سمپل سی ملاقات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کے معاملے میں جو ہے کی سپورٹ اور حمایت حاصل کرنے کے لیے اشرف علی زرداری صاحب مولانا کے رہائش گاہ پہ تشریف لے گئے, یہ چیز جہاں تک میری معلومات ہے یہ صرف ملاقات تھی, ملاقات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. جہاں تک پارٹی کی تعلق ہے کہ پارٹی اس قانون کی سازی میں حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی, یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب قانون سازی آئے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی بدنیتی کی بنیاد پر ہے, قانون سازی ایک پارٹی کی مفاد کے لیے ہے یا حکومتی پارٹیوں کی مفاد میں, یا ایک آئینی ادارے کی استحکام کے لیے ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اس کے بعد پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. تو اس سلسلے میں ابھی تک حکومت کی طرف سے, حکومتی پارٹیوں کی طرف سے کوئی قانون سازی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو جب قانون سازی ہمارے سامنے نہیں ہے, ان کا کوئی مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے, بلکہ حکومت ڈینائی کر رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی قانون سازی کرنے کا ہم ارادہ نہیں رکھتی, تو پھر میں کیسے رائے دے دوں؟ تو لہٰذا یہ افواہ ہے, افواہ پر میں رائے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, چلیے صحیح ہے. شرمیلا صاحبہ, کل ایک تاجروں کی ملک گیر ہڑتال ہونے جا رہی ہے اور تاجروں نے اعلان بھی کیا کہ وہ اپنا کاروبار بند رکھیں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو اور ٹیکسز جو ہیں اس کی جو بھرمار ہے اس کو کم کیا جائے. ان کے کاروبار نہیں چل پا رہے اور ظاہر ہے اس میں بجلی کے بل بھی شامل ہیں. اب یہ تاجروں کی ہڑتال کے معاملے پر یا ان کے موقف پر کیا پیپلز پارٹی تاجروں کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے یا حکومتی کی مجبوریوں کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں جی, ایک چیز تو بالکل طے ہے کہ جو لوگ, چاہے وہ تاجر ہوں, چاہے وہ بڑے بزنس مین ہوں, چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں, چاہے وہ عام آدمی ہو, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. ہم جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, ہماری تنخواہ آتی ہے ایٹ سورس ٹیکس ڈیڈکٹ ہو کے آتی ہے, ہم پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائی جا رہی ہے, دودھ پہ ٹیکس اور چینی پہ ٹیکس اور ہر چیز پہ ٹیکس. یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے ٹیکس دے دے کے مر چکا ہے, اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ برائے مہربانی ٹیکس دینا شروع کریں. اب تاجر دو اسکیم کیا ہے؟ تاجر دو اسکیم یہ ہے کہ جو تاجر برادران ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو کہا ہے کہ والنٹری آ کے آپ ٹیکس دے دیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ایک ٹارگٹ رکھا تھا ایف بی آر نے, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ 30 لاکھ تاجروں کو لانا تھا ٹیکس نیٹ میں یا سم تھنگ ایسا کچھ تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ اے رانگ فگر.
لیکن آئے تھے کتنے 1100. تو اٹ واز اے فیلئر آف یہ بجٹ. جون کی بات کری میں نے, بجٹ اسپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, تاجر دوست اسکیم, جس کے اوپر بجٹ کی اسپیچ میں بھی فائنانس منسٹر نے کہا تھا اور وہ کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا. اٹ واز اے بگ فیلئر. کہاں 30 لاکھ اور کہاں پر 1100. دیکھیے میں بہت سارے ایسے تاجروں کو جانتی ہوں, دکانداروں کو جانتی ہوں, ہول سیلرز اینڈ ریٹیلرز ان کراچی جو ٹیکس نہیں دیتے, جن کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے, جو کما رہے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک ہول سیل مارکیٹ میں گئی تھی کپڑے کی, اور کیونکہ مجھے بھی کچھ کپڑا لینا تھا کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت مہنگا ہو گیا, تو میں ہول سیل مارکیٹ میں گئی. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا ٹیکس دیتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو ہول سیل کپڑا بک رہا ہے, پوری کی پوری مارکیٹ ہے اور خریداری بھی ہو رہی ہے لاکھوں کی. تو تاجروں کا یہ مطالبہ they have to come with a tax now. تاجروں کا یہ مطالبہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے, یہ احتجاج بھی درست؟ دیکھیں وہ تاجر دوست اسکیم کیا ہے. تاجر مجھے نہیں پتا کہ احتجاج, میں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا ہے کہ جی کل ملک گیر احتجاج ہیں کہ جی یہ ٹیکس بہت بڑھ گیا ہے. جو ٹیکس دے رہا ہے نا پھر وہ جا کے دکھا دے کہ جی میں ٹیکس دے رہا ہوں. انکم پہ ٹیکس ہے, میں بھی دیتی ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, آپ کی بھی تنخواہ میں سے کٹتا ہے نا, چینل میں ایٹ سورس کٹ جاتا ہے نا ٹیکس, آپ دیتے ہیں نا ٹیکس. زرکا بھی دیتی ہیں, حافظ صاحب بھی دیتے ہوں گے ٹیکس. تو بھائی باقی لوگ کیوں نہیں دیں گے ٹیکس؟ کیا ہمارا ہی کام رہ گیا ہم ہی ٹیکس دیتے رہیں؟ ہم ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیں, ہم انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیں. ہاں اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ نہ دے ٹیکس, وہ پھر احتجاج کرے, پھر اس کے اوپر اپیل فائل کرے. لیکن جو تاجر جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا نا. دے ہیو ٹو گیو دا ٹیکس. یہ طریقہ کار نہیں ہے. ایکسپورٹرز نے بڑا شور کیا تھا اس دفعہ, بزنس مین ایکسپورٹرز نے, کہ جی ٹیکس نہیں دینا ہمیں, وہ 1% ٹیکس ان کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اپنی انکم پہ ٹیکس نہیں دیں گے. بھئی آپ ٹھیک ہے زر مبادلہ ملک کے لیے لا رہے ہیں, آپ ایکسپورٹ کریں, ڈالرز لا رہے ہیں, لیکن آپ کما بھی تو رہے نا. جب کماؤ گے تو ٹیکس دو نا ملک کو یار. یہ تو بات نہیں ہے کہ جی آپ نے اگر 1% یا 2% کچھ ٹیکس ان کے اوپر لگا دیا ہے تو جی آپ اس سے جی وہ ایکسپورٹس افیکٹ ہو جائیں گے. جی صحیح, یہ بالکل صحیح آپ کا موقف ہے کہ ٹیکس نیٹ میں دوبارہ سب کو آنا پڑے گا, تاجروں کو بھی آنا چاہیے گا. ڈاکٹر زرکا میں خیال ہے ان کی تقریر کی باری آ گئی ہے اور وہ اندر چلی گئی ہیں شاید, تو ہمارے ساتھ نعیم حیدر پنجوتا موجود ہے. اس نقطے پر ذرا میں ان کی رائے لے لیتا ہوں تاکہ پی ٹی آئی کا موقف بھی آ جائے. نعیم پنجوتا صاحب, یہ کل تاجر ہڑتال کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹیکسز کے بھرمار ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, کل کاروبار نہیں ہوگا, مارکیٹس کل بند رہیں گی. تو آپ کے خیال میں یہ ہڑتال جائز ہے؟ کیونکہ ٹیکس تو بہرحال اگر آپ اور میں دیتے ہیں, تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے, تو پھر ٹیکس تو تاجروں کو بھی دینا چاہیے. تاجروں کو, ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے بغیر تو ملک آگے نہیں چل سکتا. ایک مخصوص طبقے پر صرف ٹیکس ہے. ہمیشہ ہم ٹیکس بیس جو ہے اس کو براڈن کرنے کی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ مطالبہ تاجروں کا درست ہے یا غلط ہے؟ کل کی ہڑتال جائز ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ اسد بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تاجروں کے ہڑتال کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے مکمل انہیں سپورٹ کرتی ہے. عمر ایوب صاحب نے بھی آج, ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی آج اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اور بالکل ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ جہاں پر جو مافیا ہے, جنہوں نے کرپشن کیا ہے, جنہوں نے ملک لوٹا ہے, جنہوں نے اپارٹمنٹ بنائے ہیں, سونے کے محل بنائے ہیں, ان کو جو ہے ان کی بھی ذرا گوشوارے چیک کریں کہ وہ کتنا نہیں. مگر پنجوتا صاحب, کیا آپ صرف اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ کیونکہ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی پہلی کوشش آپ کی حکومت کے آنے کے فوراً بعد کی گئی تھی اور بہت احتجاج ہوئے تھے اس وقت تاجروں کی طرف سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت صرف تاجر نہیں, کہ عام آدمی, کوئی کسان ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی بھی ہے, تو مختلف مدد میں اپنے ٹیکسز دے رہا ہے. فار ایگزامپل جی اب بجلی کا بل ہے تو اس کے اوپر ٹیکسز ہیں, اور ٹیکس یہ نہیں ہے کہ کوئی 1000-2000 ہے یا 2% یا 4% ہے. جب آپ ایک بندے کی آمدنی یا ایک فار ایگزامپل کسی جگہ پر کوئی مارکیٹ میں بیٹھا ہے بندہ اور اس کی انکم جو ہے وہ 2000 ہے, یا دیہڑی اس کی 2000 کی لگتی ہے, اور اگر وہ 1500 ٹیکس دے دے گا تو 500 سے کیا اس کا گزارا چل سکتا ہے؟ کیا اپنے بچوں کا وہ پیٹ پال سکتا ہے؟ تو جب ایک ملک کے اندر پہلے ہی ایک فارم 47 کی حکومت ہو اور پھر وہ ایسی پالیسیاں لے کر آئے جس میں صرف اور صرف عوام کا خون پسینہ جو ہے وہ چوسنا ہو, تو ڈیفینیٹلی ان ٹیکسز کو تو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا جو کہ ایک آمدن کے اوپر جو ہے جس کی بھرمار جو ہے ٹیکسز کی وہ 100 گنا یا 200 گنا کر دی جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ
ٹیکسز جو ہیں وہ ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے, اور ٹیکسز کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ آنے چاہیے, تمام لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے جو مافیا ہے اس ملک کا, جو نہ ٹیکس دیتا ہے, نہ وہ حساب دیتا ہے, نہ وہ رسیدیں دیتا ہے, نہ وہ کوئی اپنے جو ہے اثاثے جو ہیں وہ صحیح بتاتا ہے, بلکہ صرف ان کا کام یہ ہے کہ لوٹ مار کرو. اور عام آدمی دیکھیں یہاں پر اگر آپ تاجروں کو ایک بزنس کمیونٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے تو کیا خاص آپ کی انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے, بلکہ آپ کا تاجر یا آپ کا جو بزنس مین ہے وہ باہر چلا جائے گا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جتنے ہزاروں کے حساب انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.